السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ عورت کے حقوق بیان کروں گی۔ عورت کا فطری حق ہے کہ اسے اپنے میاں کے گھر میں تحفظ حاصل ہو، اسے عزت، جان، مال اور ایمان کا تحفظ حاصل ہو، وہ اس گھر میں جا کر مطمئن رہے، اسے یقین ہو کہ اب میرا گھر یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ میرے میاں نے مجھے قبول کیا ہے، وہ مجھے میری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ عورت بھی انسان ہے، یقیناً اس کے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اگر ان کمزوریوں کی وجہ سے مرد اسے خشک پھول کی طرح توڑ کر پھینک دے گا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر وہ اس کے گھر کو کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی، اپنے دل کے راز نہیں بتائے گی، اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کرے گی۔ یہ اس کا حق ہے کہ اسے تحفظ ملے، وہ سمجھے کہ میرا سب کچھ یہی ہے، اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہاں اس کی اچھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کی کمزوریوں سے درگزر کیا جائے گا۔ وہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں صورتوں میں اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو کہا جائے کہ ماں کے گھر چلی جاؤ، ولادت کا وقت قریب آئے تو اسے ماں کے گھر بھیج دیا جائے، خرچے آن پڑے تو ماں کے گھر جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ اگر ایسی حالات اور ایسے برتاؤ کیا جاتا ہے تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب تک تو میں ٹھیک ہوں اور میرے شوہر کی جنسی خواہشات مجھ سے پوری ہو رہی ہیں تب تک تو میں یہاں پر ہوں، اور اگر میرے اندر کچھ کمزوریاں آ گئیں یا کچھ بیماریاں آ گئیں، میری زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں تو مجھے نظروں سے گرا دیا جائے گا۔ ایسی عورت کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ پھر ایسی عورت سے اچھے اور بہترین سلوک اور کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو عورت کا حق یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں تحفظ ملے، اس بات کی فکر شوہر بھی کرے، ساس بھی کرے اور سسر بھی کرے کہ جس بچے کو ہم لائے ہیں اسے ہم نے تحفظ بھی دینا ہے، اس لیے کہ کل ہماری بیٹی بھی تو کہیں جائے گی، اور اگر ہماری بیٹی وہاں تحفظ نہ ملا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ تو میرے عزیزوں، ایمان اور غیرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب وہ بیوی میری ہے تو اس کے اخراجات بھی میرے ذمہ ہیں۔ جب میں اسے اچھائی اور صحت کی حالت میں قبول کر رہا ہوں تو مرض کی حالت کے اندر بھی وہ میری بیوی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عجیب تعبیر پیش فرمائی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تمہیں ان سے آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو جنسی ضرورت پھر انہیں محبت پر آمادہ کر دیتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہتے، قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، تو کیا ایسے وقت ان اعراض کی وجہ سے رشتہ ختم ہو جائے گا؟ تو قرآن نے کہا ورحمہ، اب وہ پیار اور شفقت میں بدل جائے گا، خیر خواہی میں بدل جائے گا۔ لہٰذا عورت کی قدر کیجیے، بڑھاپے میں اس کی بیماری یا معذوری کی وجہ سے اس سے اعراض یا دوری اختیار کرنے سے پہلے ذرا اس بات پر بھی غور کیجیے کہ ارے وہ عورت تو وہ ہے جس نے ساری جوانی میری نظر کر دی، ساری صلاحیتیں مجھ پر قربان کر دی، میرے بچوں کی تربیت پر اس نے کچھ لگا دیا، میرے بچوں کی تربیت پر اس نے سب کچھ لگا دیا۔ آج اگر اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو کیا ہوا، ہے تو میری بیوی۔ اس طرح آپس میں رحمت اور شفقت کا جذبہ جاگ اٹھے گا، تعلقات ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہی بات عورت بھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچے کہ اس نے ساری جوانی مجھ پر لگا دی، جوانی کے دور میں میری ساری ضروریات پوری کیں، آج اگر اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ یوں میاں بیوی کا یہ تعلق محبت اور رحمت کا نمونہ بنتا ہے، لیکن اس کے کچھ ضوابط پر عمل ہوگا تو بڑھاپے میں یہ تعلق رحمت اور شفقت میں تبدیل ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کو اس کے گھر کے اندر مکمل تحفظ حاصل ہو، اس کی ہر جائز ضرورت کو
پورا کیا جائے، اس سے اطمینان ہو کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے۔ اس کا دل کہے کہ مجھے ایک چھت مل گئی ہے، مجھے ایک سایہ مل گیا ہے، مجھے ایک آسرا مل گیا ہے۔ جس تحفظ اور محبت کا احساس اور تصور اسے اپنے ماں باپ کے گھر میں حاصل تھا، وہی چیز اب یہاں مل گئی ہے۔ آج کا موضوع میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو پارٹ 3 ملے گا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔